قوم لوط کی طرف بھیجی جانے والی عورت کون تھی اور شیطان نے اس کے ذمہ کون سا کام لگایا تھا؟ اور کیا قوم لوط کے مردوں کی طرح عورتیں بھی بدکار تھیں؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا اور بنی آدم کا کھلا دشمن ہے۔ وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کون سا کام کرے جسے بنی آدم اللہ سے دور تر ہوتے چلے جائیں اور برائی کے راستے پر چل نکلیں۔ شیطان ایک فرد نہیں بلکہ اس کی بہت ساری اولادیں ہیں جو ہر وقت کسی نہ کسی طرح لوگوں کو برے راستے پر ڈالنے میں مصروف ہے۔ جن میں سے ایک شیطان کا نام ولیعان ہے جس کے ذمہ لوگوں کو نماز سے روکنا ہے اور نماز کے متعلق برے وسوسے ذہنوں میں ڈالنا ہے۔ مسدود لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، مرہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور پوتے ہیں جو مختلف کاموں پر مقرر کر دیے گئے۔ شیطان کی بے شمار اولادوں میں سے ایک لاکیس ہے جو کہ شیطان کی بیٹی ہے۔ اسے شیطان نے خاص مشن دے کر قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط ایک بہت ہی خوشحال قوم تھی جو اردن میں آباد تھی۔ اردن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے مشہور تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح سے گمراہ کیا کہ ان کی طرف انسان کی صورت میں سامنے آیا اور اس نے سدوم کے مردوں کو آپس میں شہوت کرنا سکھا دیا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل اتنا پسند آیا اور آہستہ آہستہ روزانہ بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر سدوم یا گمراہ کے علاقے سے گزرتا تو وہ اسے بھی پکڑ لیا کرتے اور گناہ کرتے، اور وہ اس کام میں اتنا آگے نکل گئے کہ اسے برائی سمجھتے ہی نہیں تھے اور گمراہی کے گڑھے میں مکمل طور پر گرتے چلے گئے، اور یہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے لگے۔ اب عورتوں کی طرف ان کو کوئی رغبت نہ رہی اور کھلے عام اس کو شہر کے چوک چراہوں پر کیا جاتا۔ ان کا ہر محفل میں مردوں کا رقص، عیاشی، زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ ان کی طرف اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا اور ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اس برائی سے باز آ جائے۔ لیکن قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور الٹا کہنے لگے کہ آپ اتنے اچھے ہو تو یہ بستی چھوڑ کر چلے کیوں نہیں جاتے، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ اس کام سے ان کی افزائش نسل کا سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا وہ بالکل ختم ہوتا چلا گیا، اور ان کے خاندان میں اب کوئی بچہ پیدا نہ ہوتا تھا کیونکہ انہیں اپنی عورتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ بہرحال جب قوم لوط نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک بڑا سنہری موقع تھا جس کا اس نے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا اور ایک نئے گناہ کی ابتدا کر ڈالی۔ لہٰذا ابلیس لائن نے اپنی بیٹی جس کا نام لاکیس تھا اسے اہل سدوم کی طرف بھیجا۔ لاکیس شیطانوں اور جنات میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اب شیطان نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے جن کے مرد بدفعلی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو ہم جنس پرستی کرنا سکھائے۔ لہٰذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کے روپ میں ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں تباہ برباد ہو گئی کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرنے لگا ہے، تو میری جوانی اور حسن سب کچھ تباہ برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رائگاں چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی باقی عورتیں بھی واویلا کرنے لگی اور اپنے اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاکیس نے کہا کہ ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہ کریں گے جس طرح وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے۔ ہمیں بھی مردوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم بھی اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتی ہیں۔ لہٰذا ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا کہ وہ کیسے، تو لاکیس قوم لوط کی ایک زمین اور مالدار عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی اور ان عورتوں کو آپس میں ہم جنس پرستی کرنے کا یہ شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس عورت کو یہ فعل اتنا پسند آیا اور اب وہ عورت باقی سدوم اور عمورہ کی عورتوں کے پاس گئی اور ان سب کو بھی یہی عمل کرنے کو کہا، اور اس طرح عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ مردوں نے جب اپنی عورتوں کو ویسا کام کرتے دیکھا تو منع کرنے کے بجائے خوش ہوئے کیونکہ وہ بھی اسی گناہ پر لگے ہوئے تھے اور عورتوں کو خود ہی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر جب قوم لوط کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ نے ان پر آگ اور پتھروں کا عذاب نازل کر دیا جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ میں اس ہونے والے ہم جنس پرستی کے گناہ کا تذکرہ نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی ملتا ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو سندھ سٹی کہا گیا ہے، اور اس کا قدیم صحیفوں اور یونان کی قدیم کتابوں میں بھی سدوم کے گناہ کا شہر کے نام سے ذکر ملتا ہے۔
سدوم اور عمورہ کا انسانیت کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کی شروعات ہوئی تھی اور جس میں لاکیس بہت زیادہ کردار ادا کیا تھا، کیونکہ وہاں کی عورتوں کو لاکیس نے ہی اس گناہ پر آمادہ کیا جسے جدید دور میں الزبین کمیونٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد یہ ہم جنس پرستی کی بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ دور جدید میں امریکہ اور یورپ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی ہے، جو کہ ترقی یافتہ معاشروں میں بھی باعث کا موضوع بنا رہا ہے۔ اس گھناؤنے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے پر زور دیا جا رہا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے نر و مادہ جوڑے پیدا فرمائے۔ یہ نر و مادہ جوڑے نسل کی بقا کے لیے ہیں۔ ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی صورت میں بھی قانون الہی کا نیم البدل نہیں ہو سکتا، اور قانون الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس گناہ کو الزبین کمیونٹی انسانی درجہ دینے پر خوشی مناتے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قوم لوط کی اسی طرح خوشی منا رہی تھی، اور وہ بھی بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ نے پکڑ کی تو وہ قوم نیست و نابود کر دی گئی۔